کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وأعداء الإسلام لم يتوقفوا عن محاولة الطعن في الإسلام وفي السنة منذ القرون الأولى وحتى اليوم۔ جتنے دشمنان اسلام ہیں انہوں نے قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں یعنی عیب نکالنے سے وہ یعنی باز نہیں آئے، حتیٰ کہ ابتدائی اسلام کی ابتدائی صدیوں میں بھی دشمنان اسلام نے قرآن و سنت کو نشانہ بنایا، لكن الله تعالى لم يضيع دينه۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام کیا اور اپنے دین کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ وقد قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ومن هذا الحفظ أن الله عز وجل يسخر العلماء الكبار لبيان الحق ولدفع شبهات المبطلين۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی مقصد کے لیے حضرات علماء کرام کے ذریعے دین کی حفاظت کرتا ہے اور حق کو واضح فرماتا ہے۔ وفي مقدمة هؤلاء العلماء الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه۔ جن علماء کرام نے دین کی حفاظت کی ہے ان میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا۔ اسی طرح امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سارے ائمہ کرام ہیں، وهؤلاء كلهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد۔ اور یہ سب کے سب ایک ہی عقیدے پر تھے جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے۔ وليس بينهم خلاف، ان حضرات کے درمیان آپسی عداوت یا کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی، إلا في بعض الفروع العملية التطبيقية۔ ان حضرات کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بعض فروعی مسائل میں ہیں، وهو اختلاف رحمة وتوسعة على المسلمين۔ یہ ائمہ کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے اور امت کے لیے دین کے معاملے میں وسعت فراہم کرنا ہے، وهو تنوع في طريقة استنباط الحكم من الدليل۔ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ کسی بھی شرعی دلیل سے استنباط کرنے کے طریقے میں تنوع پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے فروعی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ والإمام أحمد بن حنبل هو تلميذ الإمام الشافعي، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، والإمام الشافعي هو تلميذ الإمام مالك، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، والإمام مالك كان في المدينة وأبو حنيفة كان في الكوفة فلم يتيسر بينهم اللقاء۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اسی زمانے میں امام ابو حنیفہ کوفے میں رہا کرتے تھے، اتفاق سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ لكن ابن الإمام أبو حنيفة لما جاء إلى المدينة المنورة أكرمه الإمام مالك وجعل له استقبالا خاصا۔ جب امام ابو حنیفہ کے فرزند مدینہ منورہ تشریف لائے تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا بہت زیادہ اکرام فرمایا۔ وكل الأئمة الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي۔ تمام ائمہ نے یہی کہا کہ اگر کوئی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو یہی میرا مسلک ہے۔ وكل هؤلاء كانوا يعتنون بالحديث عناية عظيمة ويعظمون الدليل من القرآن ومن السنة۔ یہ سارے کے سارے ائمہ کرام احادیث کا بہت زیادہ لحاظ فرمایا کرتے تھے اور ان سبوں نے یعنی احادیث کو اور قرآن کو ترجیح دیا ہے۔ وقد وضعوا قواعد لاستنباط المسائل من النصوص۔ ان سب حضرات نے نصوص قرآن اور نصوص حدیث سے مسائل کے استنباط کے لیے اصولوں کو متعین فرمایا۔ وقدموا خدمات جلیلة للإسلام والمسلمين۔ اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظیم خدمات انہوں نے پیش فرمائی۔ فالواجب علينا أن نترحم عليهم جميعا وأن ندعو لهم بالمغفرة والرضوان۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام ائمہ کرام کا احترام کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وكذلك كل علماء الإسلام من الفقهاء والمحدثين۔ اسی طرح جتنے علماء اسلام ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، یہ سب کے سب ہمارے محسن ہیں اور ان کا اکرام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ منذ القرون الأولى وحتى اليوم۔ یعنی ابتدائی صدیوں سے لے کر اب تک ان کی خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وكل من قدم خدمة للإسلام والمسلمين سواء بالوعظ أو بالتعليم أو بالتأليف أو بالتحقيق فكل هؤلاء يستحقون الاحترام۔ جتنے
خدام اسلام ہیں، کسی بھی طریقے سے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہو، چاہے تعلیم کے راستے سے یا تبلیغ کے راستے سے یا نشر و اشاعت کے راستے سے، یہ سب کے سب دین کے خدام ہیں اور ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لا يجوز أن يكون اختلاف المذاهب الفقهية سببا لاختلاف المسلمين. فقہی مسالک میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف مسلمانوں میں عداوت کا ذریعہ نہ بنے، اس کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں۔ إن الله تعالى يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ تمہارا طریقہ ہے جو بالکل ایک ہی طریقہ ہے۔ ويقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفریقہ نہ کرو۔ إننا في هذا الوقت الذي كثر فيه الفتن والحروب واستهداف المسلمين أحوج ما نكون إلى الاجتماع والائتلاف والمرحمة. اس وقت جبکہ فتنوں کا دورہ ہے اور خانہ جنگی کی صورتحال ہے اور امت مسلمہ بہت زیادہ خانوں میں بٹ رہی ہے، ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے شیرازے کو بکھرنے نہ دیں۔ والبعد كل